Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. This is me, Bilal Ahmad, and you were watching my YouTube channel All Pak Forces. स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम करंट अफेयर्स एमसीक्यूज़ के पार्ट नंबर 10 को डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना है और वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। So without wasting any time, let's start the video. हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज है Who becomes first batsman in the history of ODI cricket who score 50 centuries? वो ODI के कौन से प्लेयर है जिन्होंने ODI में 50 सेंचुरीज जो है वो मारी है। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, मीन विराट कोहली। तो विराट कोहली जो है ये फॉर्मर कैप्टन रह चुके हैं इंडिया टीम के, जिन्होंने T20 कैरियर में सबसे ज़्यादा स्कोर किया है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ क्रिकेट मीन ICC इनको मैन क्रिकेट ऑफ डिकेड का लक़ब देते हैं। ये सेकंड मोस्ट स्कोरर है इन द क्रिकेट हिस्ट्री, जिन्होंने 47 सेंचुरीज बनाई थी। आई थिंक सो अक्टूबर के मंथ तक और नवंबर में इन्होंने अपने 50 सेंचुरीज कंप्लीट कर लिए हैं। इन्होंने 111 टेस्ट, 292 ODI और 115 T20 मैचेस खेले हैं। एक्सक्यूज नंबर 2 है हमारा बन्नू कंटोनमेंट बोर्ड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर allegedly died by suicide on 27 of November. What was his name? तो उनसे बात की जा रही है मोहम्मद बिलाल पाशा के बारे में। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। बेसिकली जब बंदा स्ट्रेस में आ जाता है, ये एक छोटे से उम्र का इंसान था, इसकी एज थी 30 ईयर्स और एक बहुत ही लो बैकग्राउंड वाली फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। इनका बाप मज़दूर था। हमें बाज़ औक़ात एक इदारा मतलब हम उसको नज़र से देखते हैं, हम कहते हैं कि इस इदारे में जाने से मेरे मज़े हो जाएंगे, लेकिन जब हम उस इदारे के अंदर जाते हैं तो हमें तब फील होता है कि इस इदारे में है क्या। तो बिलाल पाशा स्ट्रेस में आ गए थे, डिप्रेशन में थे। अब बाज़ लोगों के मुताबिक इसे हार्ट अटैक हुआ था और बाज़ लोग कहते हैं कि इन्होंने अपने आप को शूट किया हुआ है खोपड़ी में। एक्सक्यूज नंबर 3 है हमारा Recently Antiverin Italy Novak Djokovic created history by winning the blank ATP final titles. फ्रेंड्स ये हमारे पास एक टेनिस प्लेयर है नोवाक डिजोकोविक। इन्होंने रिसेंटली किया क्या है, ATP फाइनल में 7 इन लोगों ने ट्रॉफीज जीती है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। इसलिए इनको नंबर 1 वर्ल्ड टेनिस प्लेयर जो है वो करार दिया जाता है एज अ सिंगल, यानी जब ये सिंगल में खेलते हैं तो पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पर है और इन्होंने अभी तक 21 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। एक्सक्यूज नंबर 4 है हमारा हु इज़ द करंट CEO ऑफ चैट जीपीटी? CEO मीन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। चैट जीपीटी स्टूडेंट्स आप लोग जानते होंगे कि ये हमारे पास एक AI एप्लीकेशन है, एक AI वेबसाइट है, मीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस पर ये काम करता है। चाहे वो आपके स्टडी से रिलेटेड हो या एनी हाउ यूट्यूब से रिलेटेड हो, इस चैट जीपीटी में तमाम के तमाम इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होते हैं। जस्ट बाय वन क्लिक यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट अ स्पेसिफिक टॉपिक और एनीथिंग यू वांट। और चैट जीपीटी के हमारे पास जो रिसेंटली CEO है वो है सैम अल्टमैन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। एक्सक्यूज नंबर 5 है हमारा रिसेंटली विच प्रोविंस अप्रूव डिजिटल ज़कात पेमेंट्स? डिजिटल ज़कात पेमेंट्स मीन यानी आप मोबाइल के ज़रिए एक स्पेसिफिक प्रोविंस के साथ जो है मतलब तावन कर सकते हो, जिसे हम डिजिटल ज़कात पेमेंट्स के नाम से जानते हैं। ये तमाम के तमाम सूबों में नहीं किया गया बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ बलूचिस्तान में किया गया है। इन्होंने स्टूडेंट्स मैंने जितने रिसर्च किया, इन लोगों ने एक तलसीमिया मतलब हॉस्पिटल खोला है। तो उनके लिए जब आप जो है ज़कात डोनेट करते हो तो आप अपने फ़ोन के ज़रिए ऑनलाइन डोनेट कर सकते हो। एक्सक्यूज नंबर 6 है हमारा रिसेंटली विच पाकिस्तानी क्रिकेटर अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्मेट्स ऑफ क्रिकेट? तो सुन जिस तरह आप लोग पिक्चर में देख पा रहे हो, मैं बात कर रहा हूँ इसे इमाद वसीम के बारे में।
اماد وسیم جسے ہم میڈی کے نام سے جانتے ہیں، انہوں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ہے 2015 سے لے کے 2018 تک، اور انہوں نے ریسنٹلی نومبر کے مہینے میں آل فارمیٹس آف کرکٹ ٹیم، جس طرح اگر ہم او ڈی آئی کی بات کریں، T20 کی بات کریں یا ٹیسٹ کی بات کریں، تو انہوں نے تمام کے تمام فارمیٹ سے جو ہے وہ استعفیٰ دے دیا ہے۔ انہوں نے لاسٹ او ڈی آئی 1 نومبر 2020 کو، لاسٹ ڈے 24 اپریل 2023 کو، اور انہوں نے ٹوٹل او ڈی آئی کے اننگز 55 جبکہ T20 کے ٹوٹل اننگز جو ہے 66 کھیلے ہیں۔ اب یہ سوال آتا ہے کہ انہوں نے ریٹائرمنٹ کیوں لی؟ تو وہ تو آپ سب لوگوں کو پتہ ہوگا، جب آپ کی ٹیم میں دوستیاں نہیں ہوتی تو آپ کی سلیکشن نہیں ہو پاتی۔ نمبر 7 ہے ہمارا پیڈرو سینچیز ری الیکٹڈ ایز دا پرائم منسٹر آف وچ کنٹری؟ یہ ہمارے پاس ایک پرائم منسٹر کا نام ہے پیڈرو سینکیز، اور ان کو دوبارہ ری الیکٹ کیا گیا ہے اسپین میں۔ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن ڈی۔ اسٹوڈنٹس، ان نے اپنا جو پولیٹیکل کیریئر ہے وہ 2004 میں سٹارٹ کیا تھا۔ انہوں نے فار دی فرسٹ ٹائم سکسیس حاصل کی تھی 2018 میں، یعنی 5 سال کے بعد 2023 میں جب ایک پرائم منسٹر کا عہدہ ختم ہو جاتا ہے، تو جب ادھر اسپین میں دوبارہ الیکشنز کروائے گئے تو یہ جو ہے دوبارہ اس کنٹری کے پرائم منسٹر بن گئے۔ ایکسکیوز نمبر 8 ہے ہمارا وچ فارمر ویسٹ انڈین کرکٹر بینڈ فرام آل فارمیٹس آف کرکٹ فار 6 ایئر؟ ہم نے اس ویسٹ انڈیز کے پلیئر کا نام بتانا ہے جن کو تمام کے تمام فارمیٹس، چاہے وہ او ڈی آئی ہو، پی ایس ایل ہو، اس طرح بگ بیش ہو، جو بھی جتنے بھی فارمیٹس ہے اس سے کیا کیا بینڈ کیا گیا ہے۔ سو ہمارے پاس ہے میرلون سیمیولز۔ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن سی۔ تو نومبر 3 2003 میں ان پر ایک جو ہے بین لگا ہے کہ جو کوچنگ کرتے ہیں وہ اینٹی کرپشن ہے، تو اس لیے ان لوگوں کو بین کیا گیا۔ اس کے علاوہ ایک دفعہ یہ 2018 اور اس کے علاوہ 2019 میں بھی کرکٹ سے بین ہو چکے ہیں، لیکن اس دفعہ آئی سی سی کی طرف سے ان پر جو ہے ٹوٹل 6 ایئرس کا جو ہے بین لگا ہے فرام آل فارمیٹس آف کرکٹ۔ ایکسکیوز نمبر 9 ہے ہمارا جیویئر ملی الیکٹڈ ایز دا پریزیڈنٹ آف وچ کنٹری ریسنٹلی؟ نومبر کے مہینے میں جو ہمارے پاس الیکشنز ہوئے ہیں، تو اس میں جیویئر ملی کو جو ہے ایز اے پریزیڈنٹ جو ہے الیکٹ کیا گیا ہے۔ سو یہ بلونگ کرتے ہیں ارجنٹینا سے۔ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن بی، اور انہوں نے اپنا آفس سنبھالنا ہے 10 دسمبر 2023 سے۔ ایکسکیوز نمبر 10 ہے ہمارا وچ گورنمنٹ ہیز ریسنٹلی ایشوڈ ورلڈ وائڈ اریسٹ وارنٹس فار وار کرمنل انکلوڈنگ سائرین پریزیڈنٹ بشر اسد؟ یعنی ریسنٹلی وہ کون سا گورنمنٹ ہے جنہوں نے یہ ایشوڈ جو ہے ورلڈ وائڈ جو ہے انہوں نے ایک بل مطلب پاس کیا ہے کہ جتنے بھی وار کرمنلز ہو ان کو اریسٹ کیا جائے، انکلوڈنگ بشر اسد۔ سو یہ بل پاس کیا ہے فرانس نے۔ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن سی۔ ایکسکیوز نمبر 11 ہے ہمارا وچ نیشن ریسنٹلی سیڈ دیٹ آن اٹس تھرڈ اٹمپٹ ایٹ لانچ دس ایئر اٹ ہیڈ سکسیزفلی لانچ اے اسپائی سیٹلائٹ انٹو آربٹ؟ اسپائی سیٹلائٹ اس کا کام ہوتا ہے کمیونیکیشن سے، انٹرنیٹ سے، اور اس کو لانچ کیا جاتا ہے جیو اسٹیشنری آربٹ میں۔ اگر آپ ہمارے زمین سے 20 کلومیٹر یا 25 کلومیٹر اوپر پر جاؤ گے تو وہاں پر ایک جیو اسٹیشنری آربٹ ہوتا ہے جہاں پر یہ لوگ اسپائی سیٹلائٹس کو کیا کرتے ہیں، لانچ کرتے ہیں۔ اور ریسنٹلی یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ ہمارے پاس نارتھ کوریا نے دیا ہے۔ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن سی۔ ایکسکیوز نمبر 12 ہے ہمارا وچ نیشن جسٹ اوپن دا بگیسٹ سنگل سائٹ سولر پاور پلانٹ ان دا ورلڈ؟ تو یہ پاور پلانٹ جو ہے یو اے ای نے لگایا ہے۔ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن اے۔ اس پاور پلانٹ کا جو ہمارے پاس معاہدہ ہے اس کو نام دیا گیا ہے انڈیپینڈنٹ پاور پروجیکٹ، جو الدافرا سولر فوٹو کی طرف سے لگایا گیا ہے۔ یہ اسٹوڈنٹس اتنی بجلی پیدا کر سکتی ہے کہ 2 لاکھ ہاؤسز کو یہ آسانی سے بجلی دے سکتی ہے۔ ایکسکیوز نمبر 13 ہے ہمارا بلینک از دا ہوم بیس فار دا کلین ٹیک فرم شی گاڈ دا ونر آف دی کلائمیٹ لانچ پیڈ ایشیا پیسیفک فائنلز؟ تو ہمارا جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن سی۔ سمپلی اگر بتاؤں تو اسٹوڈنٹس یہ پلاسٹک فری، ٹھیک ہے، نہیں پلاسٹک فری
انوائرمنٹ کے بارے میں ایک کمپین ہے اور ہیومن ہیلتھ کے بارے میں۔ ایکسکیوز نمبر 14 ہے ہمارا، ریسنٹلی وچ کنٹری پریزیڈنٹ نامینیٹس عدیل مہنگی ایز پر مسلم جج فار سرکیوٹ کورٹ، یعنی ریسنٹلی اس کنٹری کے پریزیڈنٹ کا نام بتائیں جنہوں نے عدیل مہنگی کو ایک فرسٹ مسلم جو ہے جج بنایا ہے فار سرکیوٹ کورٹ۔ جس کا ہمارے پاس جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن بی، مین یونائٹڈ اسٹیٹ۔ ایکسکیوز نمبر 15 ہے ہمارا، دا سن آف فارمر پریزیڈنٹ جنرل ایوب خان، گوہر ایوب خان واز دا فارمر اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی، ہی پاسڈ اوے آن۔ جنرل ایوب خان کو جسٹنٹ آپ لوگ سب جانتے ہوں گے، جو ایک ملٹری آفیسر بھی تھے اور ساتھ ساتھ پولیٹیشین بھی تھے۔ ان کے بیٹے تھے گوہر ایوب خان، جو نیشنل اسمبلی آف پاکستان کے اسپیکر رہ چکے ہیں۔ یہ جو ہے 17 نومبر 2023 کو وفات پا گئے ہیں۔ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن سی۔ اسٹوڈنٹس، یہ تھے آج کے ہمارے کرنٹ افیئرس کے MCQs۔ امید کرتا ہوں آپ کو تمام MCQs کلیئر ہوئے ہوں گے، اور اگر پھر بھی آپ لوگوں کو کوئی بھی کنفیوژن ہو، کوئی بھی ڈاؤٹ ہو، تو آپ لوگ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہو۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔